बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत क्यों कर रही है? KPK हुकूमत FC को बतौर फेडरल फोर्स बनाने के वफाकी हुकूमत के इकदाम को अदालत में क्यों चैलेंज करना चाहती है? सूबे में गुट तालिबान की गुंजाइश क्यों नहीं है? और अली अमीन गंडापुर तालिबान को महाना कितने पैसे अदा करते हैं? KPK की पॉलिटिक्स पर हुकूमत और अपोजिशन की पॉलिसी क्या है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर 3 मुख्तलिफ इजलास हुए। पहला इजलास खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से था। इस कॉन्फ्रेंस में अगरचे अपोजिशन की तमाम बड़ी जमातों ने मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया और इजलास में शरीक नहीं हुए, मगर जमात इस्लामी ने शिरकत जरूर की। इस इजलास के बाद एक इलामिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पर हमें दिखाई दी, सुनाई दी, और उसमें चंद बड़ी जो मोटी बातें KPK गवर्नमेंट की तरफ से हमें सुनने को मिली, उसमें सबसे वोकल बात यह थी कि किसी भी सूरत सूबे के अंदर किसी भी किस्म का मिलिट्री ऑपरेशन KPK गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। अब इसका दूसरा मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी हुकूमत किसी मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी जरूर कर रही है, जिसको काउंटर करने के लिए APC बुलाई गई। जो दूसरा फैसला सुनाया गया वो ये था कि अब से चंद दिन पहले सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए फेडरल गवर्नमेंट ने FC को, जिसको फ्रंटियर कांस्टेबलरी कहते हैं, उसको फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर यानी फेडरल कांस्टेबलरी के अंदर तब्दील कर दिया था। अब ये जो फोर्स को तब्दील किया गया, विफाक के अंडर किया गया और उसको पूरे मुल्क में फैला दिया गया, उसकी एम्बिट को बढ़ा दिया गया, इस इकदाम को भी सूबाई हुकूमत ने अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है। अब ये बात बहुत पहले कही जा रही थी कि एक ऐसी कानून साजी जो कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए की गई, हंगामी सिचुएशन के अंदर की गई। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि ये जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर FC को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे PTI को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग ये समझ रहे थे कि इस मुल्क के अंदर जितने रिटायर्ड बेरोजगार जर्नैल हैं, फौजी हैं, उनकी खपत को इंगेज करने के लिए एक पूरे मुल्क के अंदर नए नए नामों से, नए नए तरीकों से फोर्सेस को क्रिएट किया जा रहा है। अब ये एक मिथ है, ये तनकीद है, ये एनालिसिस है, ये अफवाह साजी है, आप इसको जो मर्जी नाम दें, बट अगेन ये चीज एस्टैब्लिश नहीं की गई कि आखिर FC को विफाकी सतह पर लाने की जरूरत क्यों पेश आई। अगर आपने उसको रीवैम्प करना था, रीडिजाइन करना था, तो आप सूबे के लेवल पर भी कर सकते थे, और जो इदारा सूबे के लेवल पर परफॉर्म नहीं कर रहा वो फेडरल में कैसे करेगा जाके। तो ये इकदाम है कि अब एक कानूनी जंग यानी कि विफाक और सूबे के दरमियान ठन गई है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये कही गई, आप हमेशा सुनते रहे पाकिस्तान के अंदर कि एक गुड तालिबान है और बैड तालिबान है, ये दो टर्म्स थी। गुड तालिबान के बारे में कहा जाता था ये रियासत के दोस्त हैं, ये वो हैं जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये गुड तालिबान है। और जो दूसरे हैं वो बैड तालिबान है, जो पाकिस्तान की फौज और हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो बैड तालिबान TTP थे और गुड तालिबान वो बुनियादी तौर पे वो तालिबान थे जो अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। ये हमेशा से पिक एंड चूज की पॉलिसी रही और रियासत हमेशा गुड और बैड की बहस में उलझी रही। मगर अब एक नई बात सुनने को मिली है कि सूबे में गुड तालिबान की गुंजाइश नहीं है, यानी कि ये कहा गया सूबाई हुकूमत की जानिब से, वजीर आला की जानिब से, कि ये जो गुड तालिबान है ये वो तालिबान है जो मुसल्ला हैं, और मुसल्ला तालिबान की अब सूबे में कोई गुंजाइश नहीं है।
اور ان کو گڈ بنایا کس نے, یہ گڈ تھے کس کے, یہ کس کے مفاد میں گڈ تھے, یہ بھی اگین ایک اسٹل ایک بہت بڑا ایک کوشچن مارک باقاعدہ طور پر موجود ہے. اب یہ کچھ نکات تھے. پھر اس کے بعد خاصہ دار فورس کی بات کی گئی, اس میں کچھ بھرتیوں کی بات کی گئی. تو لگ یہ رہا ہے کہ وفاق اور صوبہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے. اب ایک اجلاس تو تھا آل پارٹیز کانفرنس کا, دوسری میٹنگ جو تھی وہ وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوئی, جس کو مولانا فضل الرحمان نے بھی چیئر کیا, اور اس پہ جرگہ تھا, قبائلی عمائدین تھے, اور اس میں یونیورسٹیز کے کوٹے کی بات کی گئی, فاٹا کے ضم اضلاع کی بات کی گئی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بات کی گئی. اب جو دوسری میٹنگ تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, جس میں مولوی صاحب ووٹ دیں گے 27ویں آئینی ترمیم کو, اور فاٹا کے اضلاع کو دوبارہ علیحدہ کر دیا جائے گا خیبر پختونخوا سے, تو اس کے لیے بھی گراؤنڈ بچائی جا رہی. اور ایک تیسری میٹنگ جو تھی وہ چیئرمین سینٹ کی سربراہی میں تھی, جو کہ گورنر خیبر پختونخوا نے جرگے کے افراد سے اور کے پی کے افراد کے ساتھ مل کر اس کو ڈیزائن کیا تھا اور انگیج کیا تھا. تو اب اس پوری سچویشن کے اندر اگلی جو پالیٹکس ہے وہ خیبر پختونخوا اسپیسیفک ہو رہی ہے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب یہ اے پی سیز ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کے پیرلل ایجنڈا دیا جا رہا ہے, وہاں پر یہ بھی حیران کن بات ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت اور اپوزیشن ان کے درمیان کمال قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی. دونوں ایک پیج پر تھے, ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے اور یقینی بنا رہے تھے کہ ہر ووٹ اپنی کمٹمنٹ کے مطابق جائے اور سیٹیں ادھر سے ادھر نہ ہوں. تو لیکن یہ اچانک سے پھر بہت سارے ایشوز کے اوپر اختلاف بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کو شک ہے, حکومت کو شک ہے, اپوزیشن کو شک ہے. اب وہ کس کے سگے ہیں یہ تو نہیں پتا. لیکن جب یہ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ اور یہ باتیں سامنے آئیں تو اس کے اوپر محسن نقوی صاحب نے بھی ایک تبصرہ کیا ایکس پر, اور انہوں نے پوچھا کہ ایک اعلیٰ ترین عہدیدار ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر طالبان کو کتنے پیسے دیتا ہے, ایک سوالیہ نشان. اب ڈیرہ اسماعیل خان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہے, اور گنڈا پور کون ہے؟ وہ کے پی کے کا چیف منسٹر ہے. تو بنیادی طور پر وزیر داخلہ پاکستان کا یہ الزام لگا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور وہ طالبان کو بھتہ دیتے ہیں. ایک طرف گڑ طالبان کی صلاحیں کہ ان کے لیے گنجائش نہیں, دوسری طرف طالبان کو بھتہ. تو یہ دو وفاق اور صوبائی حکومت یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب کون عوام کے ساتھ سیریس ہے, کون سنسیئر ہے, یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. لیکن جو تیسری امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے. 20 ووٹوں کا فرق ہے اپوزیشن کے پاس. اگر 20 ووٹ آ جائیں تو علی امین گنڈا پور کی حکومت ختم ہے, اور 35 ارکان ایسے ہیں جن کو کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہیں, یہ کسی بھی وقت اپنی وفاداری کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو ایک تو گنڈا پور کی لائلٹی ایک بہت بڑا کوشچن مارک بنی ہوئی ہے. مگر یہ جو اس کی ٹائمنگ ہے کہ ایک طرف 5 اگست ہے اور احتجاج کی کال ہے, عمران خان صاحب کو پورے ملک میں کوئی جوش اور جذبہ دکھائی نہیں دے رہا. حماد اظہر صاحب بھی منظر عام پر آ گئے ہیں, مراد سعید سینیٹر بن گئے ہیں, اعظم سواتی سینیٹر بن گئے ہیں, لیکن وہ تحریک کا مومنٹم نہیں بن رہا, احتجاج کی شکل و صورت نہیں بن رہی. اس شکل و صورت کو بنانے کے لیے اور دکھانے کے لیے ایک بہت بڑا پاور آف شو کی ضرورت ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ اس دفعہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا, لاہور کو کیا گیا. پی ٹی آئی منار پاکستان میں 5 اگست کا جلسہ چاہتی ہے اور وہ اپنے احتجاج کو ڈی چوک سے 500 کلومیٹر دور کے فاصلے پہ رکھ رہی ہے, اور وہ اتنا ڈسٹنس کریٹ کر رہی ہے کہ ہم نہ ریڈ زون کی طرف جائیں گے نہ ڈی چوک کی طرف دیکھیں گے, اور ہم بڑے خوبصورت طریقے سے منار پاکستان کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. جبکہ باقی پورا کام اس شو کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے کہ وہ کیسے سڑکیں بند کرتی ہے, کیسے گرفتاریاں کرتی ہے اور کیسے معاملات کرتی ہے. بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایف سی کو فیڈرل سیکیورٹی فورس میں کیوں بدلا گیا, اور کیا عدالت سے
صوبائی حکومت کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ اور یہ جو گڈ اور بیڈ طالبان کی اصطلاح ہے یہ کب ختم ہوگی؟ اور سب سے بڑھ کر کے پی کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے، جہاں پر ہر روز حملے ہوتے ہیں، جہاں پہ پولیسنگ ناکام ہو چکی ہے، اب وہاں پر کیا ملٹری آپریشن کے بغیر گزارا چل سکتا ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔